الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد ورسول المصدق المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتهبين المظلومين المكرمين ولعن الله على أعدائهم من الأولين والآخرين ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى يوم القيامة. فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لنسألن يومئذ عن النعيم. آواز بلند صلوات. اس جملے کو اپنی نجات کا ضامن بناتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذکر محتاج ہے رضا بدول کا. ہم سب محتاج ہیں دعائے بدول کے. عظمت جناب صدیقۃ الکبریٰ کو اپنے استان میں رکھتے ہوئے بی بی سے توسل کرتے ہوئے بھی آواز بلند صلوات پڑھیے. دیکھیں ہمارا عقیدہ بھی ہے, ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا اذعان بھی ہے, ہمارا اعتقاد بھی ہے کہ اس ذکر کا وارث حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے, ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہماری سن بھی رہا ہے. وارث زمانہ کی بارگاہ میں بھی آج کی اس مجلس کی بالخصوص قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. میں بہت توجہات کا طالب ہوں. علم ہے کہ کافی دیر سے یہ مجلس شروع ہے, لیکن میں آپ کی یہ زحمتیں تمام کرنے کے لیے آیا ہوں. یاد رکھیے گا کہ قرآن رسول کائنات کے قلب متحد پہ نازل ہوا. میں بالکل آخری بندے کا توجہ کا طالب ہوں. آپ کی سوچ سے بھی میں نے کم پڑھنا ہے. جب میں نے یہ سمجھا کہ آپ تھک گئے ہیں, انشاءاللہ میں نے نمبر چھوڑ دینا ہے. عزیزان محترم, کیا ہوا؟ قرآن رسول کے قلب متحد پہ نازل ہوا. وجہ پوچھی کہ اے خدا, یہ قرآن نبی کے دل پہ کیوں نازل ہوا؟ وہ آواز پروردگار آئی. اگر پتھر پہ آتا پتھر ٹوٹ جاتے. اگر یہ قرآن پتھر پہ آتا تو پتھر ٹوٹ جاتے. پتہ چلا کہ قرآن کے نور کی وجہ سے پتھر ٹوٹ گیا کرتے ہیں. توجہ دیجیے گا عزیزان محترم,
پتھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں. اب پتھر تو تیرا جب کو بھی ٹوٹا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ قرآن کا نور تھا یا وہ خدا کا نور تھا. عزیزان محترم بہت کمال سنتے ہیں آپ. خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. عزیزان محترم ایک مرتبہ تکمیل دین کا اعلان ہوا. بھائی جس آئے وافی ہدایت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں خدا فرما رہا ہے کہ میں نے تم سے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے. سورہ مبارکہ تکاثر اللہ آیت نمبر 8 کیا فرما رہا ہے خدا کہ میں نے تم سے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے. عزیزان محترم اعلان ہوا غدیر کا. جو ہے خاموش مجمع مجھے اچھا نہیں لگتا. اعلان ہوا غدیر کا. غدیر کا اعلان ہونا تھا کہ ایک مرتبہ عزیزان محترم بڑا عجیب منظر دیکھا کہ اسلام میں یہ واحد دن ہے. یہ واحد دن ہے جو اہمیت والا ہے. اسلام تو پہلے برگزیدہ راتوں سے بنا ہوا تھا. معراج کب ہوئی؟ رات کو. اور جو ہے ہجرت کب ہوئی؟ رات کو. لیلۃ القدر کب ہوئی؟ رات کو. دینوں میں ہمیں یہ اہمیت والا دن ملا. اب اس دن پہ ایک بندے نے شک کیا. اب جو توجہ کا طالب ہوں ایک بندے نے شک کیا کہ بتا حارث ابن نعمان غفاری وہ کھڑا ہوا ایک مرتبہ ولایت علی پہ شک کرتے ہوئے. اس نے پیغمبر سے سوال کیا کہ اے نبی اللہ توجہ اے نبی اللہ یہ جو اعلان ولایت علی ہوا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ آواز مصطفیٰ ہے وما ينطق عن الهوى میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. میں جو کرتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں. اب اس نے شک کیا تھا کون؟ توجہ یہ تھا کون؟ صحابی رسول. توجہ نے فرمایا نمازی یہ تھا, صحابی یہ تھا, حاجی یہ تھا, روزگار یہ تھا. آج ابھی تک میدان بدر میں پہنچا تھا. ایک مرتبہ اس نے ولایت علی پہ شک کیا. آگے ٹائم سائل بعذاب واقع للکافرین. پروردگارا کیسا کافر ہے جو نمازی ہے, کیسا کافر ہے جو روزے دار ہے, کیسا کافر ہے جو ابھی حج کر کے آیا ہے. عجب نہیں خدائے بزرگ کا کر کی یہ آواز آئے کہ بھائی نمازی کافر. توجہ نمازی کافر, حاجی کافر. یہ نماز معیار کفر نہیں, حج معیار کفر نہیں, زکات معیار کفر نہیں, بھائی نہی عن المنکر معیار کفر نہیں. اس نے کیا کیا علی کی ولایت پہ شک کیا. عجب نہیں آواز پروردگار آئے کہ کافر وہ نہیں ہوتا جو نماز نہ پڑھے, کافر وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت قیامت میں نہ کرتا. گرے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ گرے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا وہ علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا وہ علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کے, فضیلت کفن کربلا کی سن سن کے یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ داغ ماتم چراغ ماتم شبیر میرے سینے پہ اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے یقین, کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے یقین, وہ روز محشر ان کا قتل عام ہے کہ نہیں؟ بے شک آواز نشاد ہے, زندہ و سلامت رہے. عزیزان محترم کیا ہوا
کہ اللہ نے قرآن میں عرض کی، قرآن میں حکم فرمایا. کیا حکم فرمایا؟ کہ میں نے تم سے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے. میں نے تم سے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے. اب صاحبان فکر کو، اب اس سے اچھا میرے پاس جملہ نہیں تھا، صاحبان فکر کو پریشانی ہو گئی کہ اللہ کس نعمت کے بارے میں پوچھے گا. اب انہوں نے حسب روایت ترجمے بنانے شروع کیے. بھائی توجہ کیجیے گا، حسب روش ترجمے بنانے شروع کیے، ترجمے بنانے شروع کیے. پہلا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ جو محشر ہوگا بڑا سخت دن ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، زمین تانبے کی طرح گرم ہو جائے گی، سمندر اپنے اندر سے پانی اگل دیں گے. توجہ، پہاڑ روئی کی طرح اڑے گا، اللہ جلال میں آ جائے گا. توجہ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ جلال میں آ جائے گا. اللہ اتنا جلال دکھا کے میں سوال کریں پروردگار سے کہ اے پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے. ہم تیرے بندے ہیں. قیامت کے دن جو دنیا میں بھی نہیں سنتے تھے نا وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے بھائی، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے کہ پروردگار ہم تیرے مجبور بندے ہیں، ہمارا تیرے آگے کون سا زور چلتا ہے. پروردگار ہم تیرے آگے مجبور ہیں، ہم تیرے آگے معذور ہیں. یہ اتنا جلال کیوں دکھا رہا ہے؟ آواز توحید آئی کہ میں نے تم سے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے، میں نے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے. اب میرے صاحب کو پتا چلا کہ اللہ بروز محشر کو نعمت کے بارے میں پوچھے گا. انہوں نے کہا نعمت 5 ترجموں پر مشتمل ہے. پہلا ترجمہ روٹی، اور ہے بھائی اللہ اتنا جلال دکھا کے، پہاڑ اڑا کے، زمین تانبے کی طرح گرم کر کے، سورج سوا نیزے پہ لا کے یہ پوچھے گا کہ دنیا میں کھانا کتنا کھا کے آئے ہو. توجہ ہے بھائی، یہ نام فکریہ ہے. کیا ہوا؟ کھانا کتنا کھا کے آئے ہو. یہ توقع تو بندہ کسی بخیل سے بھی نہیں رکھ سکتا. یہ توقع بندہ کسی بخیل سے بھی نہیں رکھ سکتا. اتنے برے حالات نہیں ہوئے ابھی کہ بندہ کسی کے پاس جا کے کھانا کھائے تو بعد میں وہ بندہ کہے کہ فلاں بندہ میرے پاس اتنا کھانا گیا تھا. نوازے گننے والا وقت نہیں آیا ابھی. جو ہے بھائی، یہ توقع رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کا اتنا ذمہ دار ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے، منہ سے نہ کھا سکتا ہو، ناک سے نالی کے ذریعے پہنچاتا ہو. بھائی جب ذمہ داری ہے اس کی تو پھر پوچھ گاچھ کیسی؟ یہ پوچھنا کیسا؟ یہ توقع رکھنا خدا سے کہ وہ حشر میں روٹی کے بارے میں پوچھے گا، غلط ہے. پھر انہوں نے کہا اگر یہ غلط ہے نا، اللہ نے روٹی کے بارے میں نہیں پوچھنا نا، تو پھر اللہ روٹی کا تو نہ پوچھے، اس کی مرضی، لیکن وہ حکومت کے بارے میں ضرور پوچھے گا. توجہ ہے. دوسرا معیار مولوی صاحب نے بتایا کہ اللہ اتنا جلال دکھا کے جس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا وہ نعمت ہے حکومت، وہ نعمت ہے حکومت. بھائی اس کا مطلب ہے کہ نعمت حکومت ہے تو حکومت تو فرعون کے پاس ہوئی. توجہ بھائی، وہی حکومت فرعون کے پاس بھی تھی. اچھا پھر پریشان، اچھا حکومت نہیں، ہاں بیٹی رحمت ہے، اولاد نعمت ہے. اللہ اولاد کے بارے میں پوچھے گا. توجہ ہے بھائی، بیٹی رحمت، بیٹا نعمت. اللہ اتنا جلال دکھا کے بروز حشر بیٹوں کے بارے میں پوچھے گا. توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ خاموش رسو. اللہ کس کے بارے میں پوچھے گا؟ بیٹوں کے بارے میں
میں پوچھے گا بھائی بیٹے تو ابو لہب کے بھی تھے جو بھائی اچھا 4 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا 5ویں پکی ہے توجہ ہے انہوں نے کہا اللہ اتنا جلال دکھا کے پہاڑ اڑا کے زمین تانبے کی طرح گرم کر کے سورج کو سواد نیزے پہ لا کے یہ سوال کرے گا کہ بتا دنیا میں تیری صحت کتنی تھی توجہ دنیا میں تیری صحت کتنی تھی عزیزان محترم پہلی نعمت کا ترجمہ کھانا دوسری نعمت کا ترجمہ حکومت تیسری نعمت کا ترجمہ بیٹا چوتھی نعمت کا ترجمہ کیا کیا عزیزان محترم صحت اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صحت اللہ کی رحمت اور نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے توجہ کیجیے گا آپ کو شعور کے پرندے میں ابھی وہاں پر بھی نہیں مارا جہاں سے میں بولوں گا عزیزان محترم کیا ہوا نہ حکومت نہ اولاد نہ کھانا نہ دولت نہ بیٹے نہ صحت اگر صحت نعمت ہوتی اگر صحت نعمت ہوتی تو پھر بیماروں سے قبر میں حساب نہیں لیا جانا تھا بیماروں سے قبر میں حساب نہیں لیا جانا تھا بھائی بیماری میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے بھائی جب انسان تندرست ہوتا اکثر تندرست انسان خدا کو بھول جاتے ہیں بیماری میں یاد آتا ہے پروردگار عزیزان محترم اب کیا ہوا نعمت کیا بنی نعمت یہ بنی کہ سب سے پہلی نعمت روٹی دوسری نعمت کیا بنی تھی صاحبان حضرات خدا آپ کو سلامت رکھے پہلی نعمت روٹی دوسری نعمت حکومت تیسری نعمت اولاد چوتھی نعمت دولت پانچویں نعمت صحت توجہ اب ساری کی ساری نعمتوں کی نفی میں صرف ایک سورہ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ساری کی ساری نعمتوں کی نفی صرف ایک سورت سے بچے کو یاد ہے دن میں کم از کم ہر بندہ 5 وقت کی نمازوں میں یہ سورت پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انا عبدک کون کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے نعمتیں عطا کی ہے ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے نعمتیں عطا کی ہے اگر روٹی نعمت ہے اولاد نعمت ہے حکومت نعمت ہے بھائی دولت نعمت ہے صحت نعمت ہے تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے کافروں کو بھی دی ہے تو پھر نماز میں کافروں کے راستے میں چلنے کی دعا کر رہے ہو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے کافروں کو بھی دی ہے تو پھر نماز میں کہہ رہے ہو کہ پروردگارا ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر انہوں نے نعمتیں عطا کی گویا نماز میں فرعون کے راستے پہ چلنے کی دعا کر رہے ہو گویا نماز میں ابو لہب کے راستے پہ چلنے کی دعا کر رہے ہو اللہ نے محترم روٹی نعمت ہے مقصد معیشت نہیں ہے توجہ کیجیے گا روٹی نعمت ہے مقصد معیشت نہیں ہے حکومت نعمت ہے مقصد معیشت نہیں ہے دولت نعمت ہے مقصد معیشت نہیں ہے بیٹے نعمت ہے مقصد معیشت نہیں ہے صحت تندرستی نعمت ہے مقصد معیشت نہیں ہے آپ کبھی جسم سے پیدائش قدیم ہے اور اللہ کو رسول کائنات نے بلند کیا رسول کائنات کا بلند کرنا تھا ایک مرتبہ رسول نے فرمایا ہم کنت مولا سے کہا علی نے مولا اور سے جبریل آیا اس نے کہا علی جولا اگر میں نہ تم نہیں
اللہ نے محشر میں علی کی ولایت کے لیے حشر کا میدان لگایا۔ اب میدان لگ گیا۔ دنیا میں جب مولوی کا کوئی چارہ نہیں چلانا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مان لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تب بھی ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب، میں بڑے ادب سے سوال کرتا ہوں کہ جب اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، توجہ ہے، بھائی اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی توجہ، بھائی اطاعت کرو۔ ہم لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کا حاصل لے آئے ہو، اور قرآن میں دکھاتا ہے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ مطلب لا الہ الا اللہ، اطیعوا الرسول مطلب محمد رسول اللہ، واولی الامر منکم یعنی علی ولی اللہ۔ سارے مل کے سارے مل کیا ہوا؟ مولوی صاحب کے کام ہوتا ہے چکر دینا، اب انہوں نے چکر دے دیا تھا کہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک۔ بھائی یہ بات عربی قاعدوں سے ناواقفی کی بنتی ہے۔ بھائی اللہ نے جیسے حکم دیا ہے نا کہ میری اطاعت کرو، ویسے ہی حکم دیا محمد کی اطاعت کرو، اور بالکل ویسے حکم دیا کہ علی کی اطاعت کرو۔ اور ہے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا، آپ چکر دینے والے چکر دیتے رہتے ہیں۔ بھائی دنیا کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ ہمیشہ وہ آپ کو چکر دیتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے گا ہزاروں کافر ملتے اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہزاروں مشرک بن کر ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ کی رسالت میں شک کریں، محمد مصطفیٰ کی جھوٹی کو بھی فرق نہیں پڑتا، بالکل اسی طرح نجس ماؤں کی اولاد علی کے ولایت میں شک کرے گا، علی کی جھوٹی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ ولایت علی عام چیز کا نام نہیں ہے بھائی، ولایت علی اپنی ماں کو معاف نہیں ہے، خود علی کی ماں کو ولایت معاف نہیں۔ شاید میں نے عشرہ محرم الحرام کی کسی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ علی خبر لے کے آئے کہ یا نبی اللہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اب کتابیں کہتی ہیں محمد مدینے کی گلیوں میں روتے نظر آئے، ہائے میری ماں مر گئی۔ روتے روتے محمد نے کدال والوں سے کدال لی، قبر کھدوائی، پہلے ہڈنے پہ، پھر کفن اپنی قمیض کا دیا، کفن اپنی قمیض کا دیا، قبر بند ہوئی، رسول قبر پہ بیٹھے۔ توجہ ہے میرے خاموش دوستو، توجہ ہے، رسول قبر پہ بیٹھے۔ قبر پہ بیٹھنا تھا کہ محمد مصطفیٰ مسکرائے، پوچھا مسکرائے، پھر مسکرائے، دو مرتبہ مسکرائے، تیسری مرتبہ انتظار کیا، قبر پہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ قبر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ابن کے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ ہمیں ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں معاجرہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے آپ رو رہے تھے تدفین سے پہلے، آپ بہت روئے، اب جب تدفین ہو گئی ہے، قبر بند ہو گئی ہے، آپ مسکرائے ہیں،
پھر چپ ہوئے ہیں، پھر مسکرائے ہیں، پھر چپ ہوئے ہیں۔ اب معاجرہ کیا ہے؟ رسول کائنات نے جو جواب دیا نا، توجہ کیجیے گا، رسول کائنات نے جواب کیا دیا؟ رسول کائنات فرماتے ہیں تعویذ قبر بند ہوا، تعویذ قبر کا بند ہونا تھا، قبر میں منکر نکیر آئے، قبر میں منکر نکیر کا آنا تھا۔ انہوں نے سوال کیا من ربک، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا اللہ ربی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ من نبیک، میرا نبی کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا میرا بھتیجا میرا نبی ہے۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ اے فاطمہ بنت اسد، بتا تیرا امام کون ہے؟ امام کا پوچھنا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خاموش ہو رہی تھی، انہیں قبر پہ ہاتھ مار کے ان کو بتا رہا تھا آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ جناب فاطمہ بنت اسد خاموش ہوئی۔ پھر انہوں نے سوچا کیا جواب دوں فرشتوں کو، کیا کہو؟ امام العارفین کہو، امام المتقین کہو، محمد کا داماد کہو، نجم الواسطات۔ یا اللہ، جناب فاطمہ بنت اسد سے سوال ہوا کہ بتائے آپ کا امام کون ہے؟ تو بے صاحبان فکر میں آپ کی جھولیوں میں یہ جملہ نمک فکریہ بنا کے ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب علی کی علی کی ولایت کے بغیر معافی نہیں ملی تو مومنوں کی بات علی کی ولایت کے بغیر معافی کیسے مل سب علی کے خود مانگو۔ علی کی ولایت کے بغیر معافی نہیں ملی تو پھر مومنوں کی بات سے بھی سوال ہوگا، بتا تیرا امام کون ہے؟ عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر گھر جتنے بھی شیعہ گھر ہیں، ہر گھر میں مفاتیح الجنان پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ لکھی کس نے؟ محدث اعظم شیخ محمد عباس قمی۔ اتنا بڑا نام ہے نا بھائی، میں سوچتا ہوں شاید ہی وہ گھر شیعہ ہو جس میں یہ کتاب نہ ہو۔ اب کیا لکھتے ہیں کہ جب رسول کائنات قبر جناب فاطمہ بنت اسد پہ تلقین ہی تو پڑھ رہے تھے نا، تلقین ہی پڑھ رہے تھے۔ تلقین کب پڑھنی چاہیے؟ جب جان نکل رہی ہو، جب تعویذ قبر بند کرنے سے پہلے، پھر جب تعویذ قبر بند ہو جائے۔ اب شیخ محدث محمد عباس قمی کیا لکھتے ہیں کہ جب بندہ پڑھنی ہمیشہ وارث کو چاہیے، بڑا بیٹا پڑھے، بڑا بھائی پڑھے، لیکن پھنستے ہمیشہ مسکین مولوی ہے۔ جو ہے بھائی پڑھنی تو صاحبان حقوق کو چاہیے، لیکن اگر وکیل بنا کے مولانا سے پڑھا دے تو یہ عمل بھی درست ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ جب بندہ مولوی صاحب یا صاحبان حق میں سے کوئی وارث قبر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے نا، اسما افہم اذا اتاقل ملکان المقربان الرسولان من عند اللہ، کہ جب تمہارے پاس اللہ کے ملائکہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے آ جائیں، وَسَأَلَكَ عَنْ رَبِّكَ، توجہ، وہ پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ عن نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ عن دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ توجہ، تمہارا دین کیا ہے؟ عن کتابک، تمہاری کتاب کیا ہے؟ عن قبلتک، تمہارا قبلہ کیا ہے؟ عن امامک، توجہ، تمہارا امام کیا ہے؟ اب مولانا کہتے ہیں وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، نہ گھبرانا نہ مغلوب ہونا، کوئی جواب دے گا اللہ جل جلالہ رب محمد مصطفیٰ نبی قبلۃ الکعبہ، قبلۃ الکعبہ، اسلام دین قرآن کی تعلیم۔ جب یہ سوال ختم ہوئے، ایک بندہ ایک مرتبہ مولوی صاحب
بھائی چلو چلیں، اس سے کیا پوچھنا، بھائی اتنا بڑا میں نے حوالہ دیا، آپ بھی اگر کوئی شک کرے نہ خدا کرے، خدا خود سے آ کے قبر میں پوچھے۔ بھائی محمد عباس کو میں نے لکھا کہ اب یہ تلقین، اب پتہ چلا ہم تلقین کیوں پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، کبھی بھی زندگی میں قاعدہ یاد رکھیے گا کہ علی کی ولایت پہ شک نہیں کرنا۔ کبھی بھی زندگی میں جناب مولا امیر تھکے تو نہیں ہے؟ اچھا ایک سلوات پڑھیں محمد۔ پیچھے والے احباب بھی مل کے ایک مرتبہ آواز بلند کرو، درود پڑھے نا محمد۔ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی نہ ولایت علی پہ سمجھوتا کرنا ہے، نہ ولایت علی پہ شک کرنا ہے۔ کتاب کا نام بہار الانوار۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا متقیان سے سوال کیا کہ یا علی، آپ کے سب سے بلند درجے پہ آپ کا غلام کون سا ہے؟ توجہ، خاموش ہو گئے انسان محترم۔ آپ کے بلند درجے پہ سب سے بلند درجے پہ آپ کا غلام کون ہے؟ علی نے کہا کمبر۔ توجہ، علی نے کیا کہا؟ کمبر۔ کمبر کہنا تھا کہ سوالی نے سوال کیا یا علی المرتضیٰ، کمبر کم خدمتیں کرتا رہا۔ توجہ کیجئے گا صاحبان معرفت توجہ کیجئے گا۔ کہا خدمات تو سلیمان کی زیادہ ہے، بلند درجے پہ کمبر کیسے؟ جواب سنیں گے۔ علی نے فرمایا سلیمان نے ایک مرتبہ مجھے سوچا تھا۔ سلیمان نے ایک مرتبہ مجھے سوچا تھا۔ اس نے کہا کب؟ کہا جب میں مدینے میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی میدان خیبر میں تھے۔ بھائی ابھی قبلہ پڑھ رہے تھے۔ میں اسی بات کو غور کر کے اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ میں مدینے میں تھا، نبی خیبر میں تھے۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ 39 دن گزر گئے، کسی کو ایک خراش تک نہ آئی، کسی کو سنگی پلاسٹ تک کی ضرورت نہ پڑی۔ بھائی 39 دن گزر گئے۔ اچھا یہ 39 دنوں کا پریشر کیوں تھا؟ بھائی کفار نے جب محمد مصطفیٰ سے پوچھا فتح کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کب؟ کہا 40ویں دن۔ اب 39 تو گزر گئے تھے، کفار اس انتظار میں تھے کہ کب 40 دن گزرے ہم محمد مصطفیٰ کی رسالت کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کریں۔ اس لیے پریشر تھا۔ اب محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ تھوڑی سی پریشانی آئی۔ پریشانی کا آنا تھا کہ ایک مرتبہ غلام سے کہا میرا مسلح لے کے آ۔ اب غلام مسلح لے کے آیا، کائنات کے بادشاہ محمد مصطفیٰ نے مسلح بچھایا، پروردگار کی بارگاہ میں انتظار میں پروردگار 40 دن کا کہا تھا، آج 39 دن گزر گئے ہیں، پریشان ہوں کیا کروں؟ ایک مرتبہ میں خطیبانہ جملہ کہوں، رسول کائنات نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا پروردگارا اسے چھوڑ آیا ہو، اسے چھوڑ بیٹھا ہوں، پروردگارا کیا کروں؟ ایک مرتبہ آواز محمد مصطفیٰ کا جانا تھا کہ پروردگارا کیا کروں؟ ایک مرتبہ آواز توحید محمد پریشان کیے ہوتے ہیں، وہی سبق پڑھے جو توحید کی یونیورسٹی سے سب نبیوں کو پڑھا کے بھیجا تھا، جو توحید کی یونیورسٹی سے سب نبیوں کو پڑھا کے بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ کی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ دینی جنت ہے نظر میں جو میرا کہنا ہے اللہ ہم میرے گھر میں چھایا جلی علی جل سے کمر کو علی نے آواز دی، کمر بھاجا میری تلوار نے لیا، اب کمر بولا بڑے قبول میں دستک نہیں، آگے سے جناب فضا کی آواز ہے کمر بھائی تلوار لے جائے۔ جناب کمر پریشان ہوئے، فضا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں نے تلوار مانگی تو نہیں تو میں کیسے بتا؟ ایک مرتبہ فضا مسکرا کے
زمینوں کو دیکھ رہے تھے، ایک آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اب علی پہنچے، جو ہے اب علی پہنچے، میں نے خیبر نہیں پڑھی، میں نے کہا کہ سلیمان نے شک کیا تھا، سوچا تھا علی کو سوچنا نہیں ہے، بس اسی بات کی طرف چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا ہوا؟ علی گئے مقابلہ کرنے کے لیے، توجہ ہے، سامنے دروازہ تھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک لفظ کا قبلہ ضامن ہو۔ عزیزان محترم، رسول کائنات دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے ریٹائرڈ افسر دیکھ رہے ہیں، توجہ، سارے کے سارے لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی چال چلتے چلتے دروازے کے پاس پہنچے۔ نوعیت کیا تھی بھائی؟ دروازہ بند، سامنے خندق، توجہ، دروازہ بند، سامنے خندق، دروازہ کھلتا تھا تو پل بنتا تھا، توجہ نے فرمائی جان محترمہ، دروازہ کھلتا تھا پل بنتا تھا، توجہ ہے، دروازہ نہ کھلے بندے اس پار نہیں جا سکتے۔ بھائی اب سلیمان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی چل رہے ہیں، نیچے زمین نکل بھائی علی چلتے چلتے پتہ نہیں ہوا میں چل رہے تھے، کیسے چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی نے دروازے کو اٹھایا، علی نے دروازے کو اٹھایا، علی کا دروازے کو اٹھا کے واپس آنا تھا، اب ہاتھ میں دروازہ، علی ہوا میں چلتے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان کہتا ہے علی کے پاس ضرور میری اسم اعظم ہے، علی کے پاس ضرور میری اسم اعظم ہے۔ ایک مرتبہ علی نے سلمان کو مخاطب دیا، وہ آدم کا کہتے بھیا دوبارہ کر، شک نہیں کرتے، علی کے پاس اسم اعظم نہیں، اللہ علی ہے اسم اعظم، میں علی جو اسم اعظم۔ علی کے پاس اسم اعظم نہیں، میں علی خود اسم اعظم ہوں۔ سلیمان نے شک کیا، سلیمان صحابی رسول، مددگار علی، خدمت گزار علی، وہ شک کرے، زینہ کھو دیتا ہے، تو کبھی شک کر کے جنت میں چلا جائے۔ بھائی سلیمان شک کرے تو زینہ کھو دے، ہماری کیا ہوتا ہے کہ ہم علی پہ شک کریں؟ عزیزان محترم، بس یاد رکھیے گا، کبھی بھی زندگی میں علی کی ولایت پہ شک، علی کی ولایت پہ سمجھوتا، بھائی ولایت علی ہی تھی کہ حسین کی 4 سالہ مخدومہ کے ہاتھ میں رسیاں آئی۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، فضائل ہمیشہ